الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ آج برطانیہ کے بہت ہی متحرک سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ اور آزاد کشمیر اوورسیز کونسل انٹرنیشنل کے تایاد چیئرمین، اور اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر، سابق مرکزی نائب صدر بھی رہے ہیں، چودھری اسلم آزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے یہ بھی جو رٹھوہ چک ریام برج ہے برطانیہ میں، اس تحریک کو انہوں نے کافی متحرک رکھا ہے اور رکھا ہوا ہے، بلکہ اس کے یہ یہاں سے جو بھی کام ہوا ہے اس میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اسلم آزاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ آج ظاہر ہے کام کے دن بھی ہیں، آپ مصروف ہوں گے، لیکن آپ نے جو ٹائم نکالا اس پر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ یہ بڑی بتائیں مہربانی۔ کہ یہ جو رٹھوہ چک ریام برج پر آپ یہاں سے بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے گزشتہ کئی سالوں سے آپ تھوڑا تھوڑا کام کر رہے تھے، اب تو یہ تحریک جو ہے وہ بار کونسل نے بھی وہاں پر شروع کیا ہے، امتیاز راجہ صاحب نے بھی، اور وہاں سے بھی بڑا متحرک کردار ہو رہا ہے۔ آپ کی یہ جو اوورسیز کونسل ہے، اس نے یہاں سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کو یہ خیال آیا، اور یہ تنظیم جو آپ کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو بھی بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ پہلی بات ہے یہ ہے جی، یہ اوورسیز آزاد کشمیر اوورسیز کونسل انٹرنیشنل جو ہے، یہ اوورسیز کشمیریوں کی نمائندگی کے لیے ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ بیسیکلی بات قریشی صاحب یہ ہے کہ 3 سال قبل رٹھوہ چک ریام پر کوئی بات نہیں کرتا تھا، بالکل یہ ڈیڈ ایشو تھا۔ تو ہم نے جی یہاں سے سب سے پہلے آرگنائزیشن بعد میں شامل ہوئی، صحافی دوست تھے، اینکر تھے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، جس میں آپ بھی شامل تھے، واحد کاشر صاحب شامل تھے، جنرل رٹا 11 راجہ محمد خان صاحب، جاوید صاحب لندن والے، جاوید غالب صاحب، اسرار علی، اور انصر شہزاد، اور کچھ اور دوست تھے جنہوں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر اس معاملے کو اٹھایا۔ اس کے بعد آزاد کشمیر اوورسیز کونسل کے ساتھیوں نے میرا ساتھ دیا، تو ہم نے اس کو باضابطہ طور پہ ایک تاریخ کی شکل دی، اور اس پر ہم نے بڑی محنت کی۔ اور اس کے بعد میں نے رابطہ کمیٹی برائے رٹھوہ ریام برج قائم کی آزاد کشمیر میں۔ جاوید ظفر اس کے صدر تھے، جو نظر سے نظر ایڈوکیٹ اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ انہوں نے ویلی ریسٹورنٹ میں، جو ہمارے ایک دوست، مرحوم دوست اسلم شہین صاحب کا تھا، وہاں میں نے انتظامات کیے، اور وہاں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا جس میں سبھی چیمبر کے لوگ، پارک کے لوگ، تاجر تنظیموں کے لوگ، اور باقی صحافی دوست سارے شامل تھے۔ 300 سے زیادہ نمائندے اس میں شامل تھے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ یہ کرونا کا معاملہ آ گیا، پھر معاملات جی تھوڑے سست ہوئے، لیکن سوشل میڈیا پر ہم نے اس کو اٹھائے رکھا۔ اس کے بعد اسلام گڑھ جو انجمن تاجرہ ہیں، انہوں نے نذیر انقلابی کے ساتھ مل کر وہاں پر پروٹیسٹ کیا۔ ہمارے جی اوورسیز کے صدر حاجی شیر عالم صاحب اس میں شامل تھے، انہوں نے وہاں اپنے آزاد خیال بھی کیا تھا۔ اس کے بعد پروگرام یہ تھا کہ روڈ بلاک کیے جائیں گے، لیکن انتظامیہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ جلدی اس پر عمل کام شروع ہو جائے گا، اور ہم نے دیکھا بھی کہ کچھ بلڈوزر وغیرہ وہاں موومنٹ ہو رہی تھی، تو ہم نے سوچا بھی ٹھیک ہے۔ پھر حاجی صاحب نے باقی کے ساتھ بھی بات کی، اور وہ پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ تعطل کا شکار رہا، لیکن سوشل میڈیا پر ہم نے اوورسیز سے باضابطہ طور پر اس پر کام جاری رکھا، اور آج جو تاریخ چل رہی ہے جی اس میں سبھی کا کنٹریبیوشن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا بہت کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ بات بالکل روز روشن کی یہاں ہے کہ اس رٹھوہ چک ریام کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ساری ایفرٹ برطانیہ سے ہوئی ہے۔ اور اس کے جی بعد اب جو نئی موومنٹ چلی ہے، یہ جو ایکشن کمیٹی بنی ہے، یہ اسی موومنٹ کا تسلسل ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ راجہ امتیاز کی قیادت میں 9 رکنی جو کمیٹی ہے، انہوں نے
محنت شروع کی ہے وہ کوٹلی کے, ڈڈیال کے, چکسواری کے, سہسا کے, باقی جگہوں پر بھی وہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں. ہم اوورسیز کونسل انٹرنیشنل جو ہمارے 5 زون ہیں, برطانیہ زون ہے, یورپ زون ہے, مڈل ایسٹ زون ہے, اسکینڈینیویا زون ہے اور کینیڈا زون ہے, ہم بھرپور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ ہیں. جی, تو یہ آپ کے جو زون ہیں یہ جو ہے وہ ملک میں رہ کر جو ہے وہ اس برج کے حوالے سے بھی اور جو اوورسیز آپ کی تنظیم ہے باقی معاملات کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں. چودھری اسلم آزاد صاحب, آپ چونکہ آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی رہا ہے, بڑے آپ ایکٹیو بھی رہے ہیں اس جماعت میں, اس جماعت کی حکومت بھی رہی ہے, وہ برسر اقتدار بھی رہے ہیں, وہ برطانیہ بھی اس وقت کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب آتے رہے ہیں. کیا اس حوالے سے آپ کی کوئی ان سے میٹنگز ہوئی ہیں کہ جی یہ برج کیوں نہیں مکمل ہو رہا, یا آپ اس میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں, یا کیوں اس کو مکمل نہیں کروا رہے؟ راجہ فاروق حیدر صاحب میری جماعت کے وزیر اعظم تھے, میں ان کے جی ساتھ مرکزی نائب صدر تھا, لیکن تنظیمی اختلاف کی وجہ سے میں نے استعفیٰ دے دیا تھا, اور ہمارے درمیان کچھ معاملات پر کچھ زیادہ تعلقات خوشگوار نہیں تھے. اس لیے جب جی وہ برطانیہ میں آئے تھے تو میں نے, آج شیر عالم صاحب ہمارے صدر ہیں, ہمارے مڈل اینڈ زون کے سیکرٹری جنرل نے راجہ وقار اسلم کیانی اور شاہد حسن شاہ وائس چیئرمین نے ان کو بھیجا تھا. وہ برمنگھم میں ان سے ملے تھے, تو انہوں نے کہا کہ فائل, میں نے کہا چیف سیکرٹری کو کہ فائل ٹیبل پہ ہونی چاہیے جب میں واپس آؤں. تو چونکہ میں ذرا تھوڑا سا سخت لہجہ رکھتا ہوں, تو وقار اسلم کیانی صاحب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ چوہدری صاحب ذرا اولاد رکھو, سارے معاملات ٹھیک ہوئی گئے. تو میں نے کہا کہ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں آپ دوستوں کے کہنے پر, لیکن ہونا جی کچھ نہیں ہے. اور وہی بات ہوئی, چند کٹر بلے ہم نے دیکھے, بلڈوزر دیکھے, ادھر لگے, تھوڑی سی مٹی ادھر سے ادھر اٹھا کر کی, اور پھر الیکشن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. ہماری جماعت تھی, لیکن اس کے باوجود ہم نے کھل کر تنقید کی اور وہ نہیں کر سکے. آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ہم ان سے بھی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو بھی اس برج کو بنائے گا جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کے شکر گزار ہوں گے. سبھی سیاسی جماعتیں, سبھی طبقہ فکر کے لوگ اس تاریخ کے ساتھ ہیں اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو اچھی بات ہے, ظاہر ہے وہ تو کریں گے, لیکن ظاہر ہے آپ کی ایک جماعت کے ساتھ ایفیلیشن تھی, میں اس حوالے سے بات کی ہے. ابھی صدر ریاست بھی برطانیہ کے دورے پر آئے اور وہ برمنگھم میں بھی انہوں نے آپ کے شہر میں بھی قیام کیا, اور وہاں پر انہوں نے کوئی میٹنگز بھی ارینج کی کچھ کونسلرز کے ساتھ بھی. کیا آپ کا کوئی وفد وہاں پر بھی ملا ہے ان سے کہ یہ جو ایشو ہے, ظاہر ہے ان کا تعلق بھی ضلع میرپور سے ہی ہے, لیکن چونکہ آپ ایک یہاں پر ایکٹیو کردار ادا کر رہے ہیں, تو آپ نے ان سے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے, کوئی ایسا کوئی پروٹیسٹ وہاں پر کروایا ہے کہ جی یہ آپ مسئلہ کیوں نہیں حل کروا رہے؟ ظاہر ہے وہ اس وقت ریاست کے صدر بھی ہیں اور جماعت میں ان کا بڑا اہم کردار بھی ہے. جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں ان کی اجازت کے بغیر تو وہ ایک چپڑاسی بھی بھرتی نہیں کرتے. صدر ریاست برسر سلطان محمود چودھری جب یہاں آئے تو ہم ان سے ملنے ہوٹل میں گئے تھے. ہم لابی جی میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ اندر ایک کانفرنس روم میں بیٹھے ہوئے تھے. جب کانفرنس ختم ہوئی تو انہوں نے مہربانی کی کہ وہ خود ہم سے ملنے تشریف لائے. میرے ساتھ 8-10 آدمی تھے آزاد کشمیر اوورسیز کونسل کے, جس میں برمنگھم کے معروف بزنس مین حاجی محمد نجیب صاحب بھی تھے, باقی دوست بھی سارے شامل تھے. تو اس بارے میں نے ان سے بات کی تھی, اور انہوں نے جو مجھے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ پیسے منظور ہو گئے ہیں, جلدی اس پر کام شروع ہو جائے گا. آپ جو احتجاج کر رہے ہیں اچھی بات ہے, اس کو جاری ساری رہنا چاہیے, اور اس پر ہم بھی جو ہے نا اپنی آواز بلند کریں گے. اس کے علاوہ تو ہم ان کو اور کیا کہہ سکتے تھے. وزیر اعظم سے بھی صدر کونسل حاجی شیر عالم صاحب کو میں نے کہا تھا کہ وہ ان دونوں جا کر وزیر اعظم سے ملیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب جب سینئر منسٹر تھے تو انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ ایک ملاقات میں وعدہ کیا تھا, منسٹرز نے وعدہ کیا تھا. تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. نہیں, اگر انہوں نے وعدہ کیا تھا تو پھر یہ وعدے کی وہ پاسداری ان کو کرنی چاہیے نا. اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو حاجی شیر عالم صاحب کے ساتھ کیا یا کسی اور کے ساتھ, اصل مسئلہ کیا ہے
جس طرح آپ نے کل سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کا انٹرویو بھی میرے ساتھ ہوا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، باقی دوستوں نے بھی سنا، جس طرح انہوں نے یہ واضح طور پر ببانگ دل یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے جتنے بھی وزیر اعظم، جن میں چودھری عبد المجید صاحب جن کا اس حلقے سے تعلق تھا، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب سمیت جتنے بھی وزیر اعظم تھے، انہوں نے کوئی اس ملک میں دلچسپی نہیں لی. یہ کل انہوں نے میرے پروگرام میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹ ہیں یہ اس پل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے نہیں دیتے کیونکہ ان کے کچھ اپنے انٹرسٹ ہیں اس میں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، راجہ اعظم خان ہمارے علاقہ کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے درست باتیں کی، ان کی معلومات بھی بہت کریکٹ ہے. میرے جو نالج میں بات ہے یہ ہے کہ سارے وزرائے اعظم کیوں ناکام ہوئے، اس کی وجہ ایک تو کمیشن کا معاملہ تھا، دوسرا جو یہ پل لیٹ ہوا اس میں بیوروکریسی کے کچھ لوگ جو ہے وہ ملوث تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر یہ معاملات تکمیل کی طرف پل کی جائیں تو وہ کہیں پھنس نہ جائیں. اس لیے یہ سارا کمیشن کا معاملہ اور ان کی بدماشی کا معاملہ تھا، بیوروکریسی کا، اور وزیر اعظم اس میں فٹ بال بنتے رہے، کوئی بھی وزیر اعظم ہوا یہی معاملہ تھا اور کچھ نہیں تھا. نہیں، اگر وزیر اعظم، چونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے ریاست کا، اگر وہ ایک بیوروکریسی کے آگے بے بس ہے، جس طرح خان اعظم صاحب نے تو یہ کہا کہ انہوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی. اگر وہ دلچسپی لیتے، ظاہر ہے ایک چیف ایگزیکٹو ہے، اگر وہ دلچسپی لے تو اس کے لیے یہ 2-4 ارب روپیہ یا یہ رقم تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا. 2 سڑکیں نہ بنائیں، وہ اس پل پر لگا دیں. بات لیکن انٹرسٹ کی ہے. خان صاحب کی بات درست ہے، میں ڈینائی نہیں کرتا ان کی بات کو، لیکن ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کی جو مجبوریاں ہیں وہ بھی ہم بہتر طور پر سمجھتے ہیں. بیوروکریسی کے ساتھ ٹسل کر کے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور بیوروکریسی کے اپنے معاملات تھے، وہ خود پھنستے تھے اس سارے معاملات میں، کیونکہ انہوں نے جو پیسہ پہلے آیا اس پر بھی کمیشن کھایا، اور آئندہ بھی وہ طاق میں تھے. کہ مجھے 2-4 دوستوں نے بتایا کہ 1-2 کمپنیوں نے آفر کی راجہ فاروق حیدر خان کو کہ جی. ہم ارزاں قیمت پر اس کو تکمیل کے مراحل سے گزار دیں گے، لیکن بات پھر بھی نہیں ہوئی. میں الزام نہیں لگاتا، لیکن وزیر اعظم ہوں یا کیا اس کو بولتے ہیں جو متعلقہ وزیر ہے وہ، اور یہ جو بیوروکریسی کے لوگ تھے، یہ سارے ذمہ دار ہیں، اور سارا معاملہ کمیشن کا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ مسئلہ اگر ہے تو یہ تو پھر آج بھی وہی مسئلہ ہی ہے نا. پھر یہ پل کس طرح بنے گا، کس طرح بن پائے گا؟ یہ طریقے، یہ جو آپ یہاں سے جو سوشل میڈیا پر آپ ساری کمپین ہے، پھر تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر نہیں بیوروکریسی وہ اتنی بے لگام ہے، بیوروکریسی اتنی بے لگام ہے کہ وہ ہماری بات یا جو مقامی جو، اگر وہ پرائم منسٹر کی بات نہیں سنتی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر کیا اس پر کیا پروگرام تو اور کیا یہ سارا کچھ ہوگا؟ پھر تو یہ پل معاملات جو ساری زندگی ہیں معاملات. وہ افسوسناک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہوں. چونکہ بعض لوگ جو پہلے شامل تھے بیوروکریسی کے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لہذا جی. نئے لوگ ہیں یہ چو صاحب یہ جنہوں بھی نے تو ان کے شاگرد ہیں نا. جو نئے ہیں یہ بھی ان کے شاگرد ہیں. شاگرد ضرور ہیں، لیکن وہ براہ راست کرپشن میں ملوث تھے. اس پل کی کرپشن میں انہوں نے پیسہ کھایا ہوا تھا، جو میری اطلاعات ہے. لیکن یہ جو آئے ہیں یہ اب اس تاڑ میں ہیں کہ کب ان کا کمیشن کہاں سے آتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وزیر اعظم بھی نئے رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن بحثیت یہ کیا کشمیری. بات ہوئی؟ تھوڑی سی اس پر وضاحت کریں کہ وزیر اعظم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تھوڑا سا اس پر آئے کہ یہ آپ نے کس سینس میں دیکھیں نا بات جی، کی ہے کہ آزاد کشمیر میں وزرائے اعظم کئی تبدیل ہوئے، آپ اس پوری کہانی سے واقف ہیں. اور جی. جو انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف میں اعتماد کیا، اب جی. ایک کیا تو دوسرا بھی اعتماد ہو سکتا ہے. جیسا کہ سردار عتیق صاحب پر عدم اعتماد ہوا تو پھر 3 عدم اعتماد یکے بعد دیگرے ریگولر ہوئے. ہوئے. تو ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، مطلب معاملات تو کچھ ایسے ہی ہیں. تحریک انصاف ویسے بھی پاکستان میں اس وقت
جو ہے وہ زیر عطا بھی ہے قسم کی سیاسی طور پر. تو آزاد کشمیر میں تو ان کا کوئی معاملہ اتنا تھا نہیں. عمران خان کی وجہ سے ان کی جو ہے نبض چل رہی تھی. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ جو لت پڑ گئی ہے ہماری ممبران اسمبلی کو جماعتیں تبدیل کرنے کی اور نظریے تبدیل کرنے کی اور حکومتیں تبدیل کرنے کی, ہم اسی کا حصہ ہیں اور وہ اپنا اثر تو دکھائے گا, رنگ تو دکھائے گا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ابھی امتیاز راجہ صاحب ایک جو ہے وہ غیر سیاسی پلیٹ فارم سامنے لے کر آئے ہیں، وہ خود جو ہے وہ کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے. آپ چونکہ ایک جماعت کی ایفیلیشن ہے آپ کے ساتھ، جس طرح آپ کے باقی ممبران ہیں ان کی بھی، کیا اس کا کوئی اس تحریک پر اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے عرض کیا جب ہم نے اجلاس کیا تھا جی مسلم لیگ کی حکومتی راجہ صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے, لیکن اس اجلاس میں کوئی جو ہے نا نرم گوشہ نہیں رکھا گیا تھا. اس کے بعد اس پوری تاریخ جو ہے یہ ایکشن کمیٹی ابھی بنی ہے نا, یہ ساری جی تاریخ جو ہے سوشل میڈیا پر ہم نے اس کو لانچ کیا ہے اور بھرپور لانچ کیا ہے. اس سے اگر کوئی صرف نظر کرتا ہے تو اس کی اپنی اپنی جو مرضی. ہے نا صحیح. وہ کوئی خواہش ہو سکتی ہے, منطق ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے سلسلے میں کوئی جماعت آڑے نہیں آئے گی. ٹھیک. میں مسلم لیگی ہوں اور مسلم لیگ کی حکومت کے خلاف اگر مظاہرے کرنے پڑے تو میں اس میں صف اول میں شامل ہوں گا. یہ سوہیل صاحب، ہمارا آپ مسلم لیگی ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی ذاتی سیاسی نظریات ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان میں آپ کی حکومت ہے، آپ کی جماعت کی حکومت ہے. ظاہر ہے آپ کے روٹس تو ہیں اس جماعت کے ساتھ، ان کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کے ساتھ. ان کے جو ہیڈ ہیں، جو میاں نواز شریف صاحب، وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان فیوچر اس معاملے کو آپ ان کے جو ہے وہ سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ جی تارکین وطن جو اوورسیز جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمارے ساتھ کوئی کردار ادا کریں؟ چونکہ ظاہر ہے اس وقت ان کی حکومت ہے، کوئی فیصلہ ان کے بھائی ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتے. اگر وہ یہاں سے یہ ہمارا مسئلہ حل کروا دیں، اگر آپ کی جماعت کی حکومت ہے، تو کیا اس میں آپ کوئی رول پلے کریں گے؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو مالی حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں. اگر میاں صاحب سے اس ہفتے ملاقات ہوئی تو یقیناً نہیں مجھے سوہیل صاحب، فوٹو نکلوانے کا کوئی آپ کوئی وفد نہیں. لے کر جائیں نا. آپ ایسا نہیں, کریں کہ جی میری بات سن لے نا, میری بات سن لے. جی مجھے نہ فوٹو نکلوانے کا شوق ہے اور نہ کوئی اور شوق باقی رہا ہے. میری اگر جی ملاقات ہوئی تو یقیناً چکریام پر ہی بات ہوگی, اور وہ کیا کہتے ہیں یہ تو پھر ان پر منحصر ہے نا, مجھ پر منحصر نہیں ہے نا. میں نے تو وکالت کرنی ہے نا, میں نے تو کہنا نا کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے جب بھی آپ کے نہیں. حالات ٹھیک ہوں. فائنینشلی حالات کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب رہیں گے. پاکستان کے فائنینشیل معاملات جو میں دیکھتا ہوں جلد ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو حکومت پاکستان کے لیے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے 1-2 ارب روپیہ اس پر خرچ کرنا. تو آپ اکیلے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ یہ جو انٹرنیشنل اوورسیز کونسل ہے آپ کی یہ بھی جا رہی ہے؟ لیکن جی بھائی وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. میں اکیلا بھی جاؤں تو میری پوری جماعت ہی اس کے ساتھ ہوگی نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مقصد تو ان کے ہاں گوشت گزار کرنا ہے نا, وہ کریں گے انشاءاللہ. وہ وفد جائے تب بھی, میں اکیلا جاؤں تب بھی, بات نہیں تو ان سے وفد جائے انشاءاللہ تو، ضرور. اگر وفد جائے تو اس کی ایک اور حیثیت ہوگی کہ یہ جو پل کے حوالے سے آپ کا جو ایک پورا بیانیہ ان کے سامنے آپ کی رکھا جائے گا. آپ کی آپ کی تجویز بالکل صائب ہے, اور اس پر بھی کچھ سوچ بچار کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو. نہیں یہ اچھی تجویز ہے، چونکہ ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں پر ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہ کشمیر کے معاملات میں بڑے بڑے انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں، اور اس کو وہ اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں جو کشمیریوں کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ درست شروع بات دن ہے سے جی. ان کی ایک بات رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس
इस पुल के हवाले से आज तक उनसे भी कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी बात ये कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर में जो 9 रुकनी कमेटी है जो काम कर रही है, अभी उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया है या बरतानिया में कोई इस हवाले से उन्होंने कोई? देखिए जी, गुजारिश ये है कि हम तमाम चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं इस पुल की तकमील के लिए। जी। जो 9 रुकनी कमेटी है उसमें हमारे ओवरसीज के सदर आजिशर आलम साहब भी मौजूद हैं। ये एक्शन अच्छा, जो वो कमेटी कमेटी के बनी मेंबर है, हैं? ये वो कमेटी के मेंबर हैं, और एक्शन कमेटी जो है वो जी जी हमारी हमायत से ही बनी है। हम उसके साथ कोई अलग वजूद नहीं रखते, हम उनकी मुकम्मल हमायत करते हैं। चूंकि ये इशू सबका बराबर का है, इसलिए कोई मसला नहीं है, कमेटी के साथ हैं हम। नहीं नहीं नहीं, आपने बात का गलत मतलब ले लिया है। मैंने कहा है कि बिल्कुल आप तो उस कमेटी का हिस्सा है, लेकिन उस कमेटी ने चूंकि वहाँ से काम शुरू किया है, आपको भी कोई हदायत जारी की है कि आप वहाँ पर कोई इस तरह का काम करें, या अभी उन्होंने बरतानिया में कोई इस तरह की कमेटी नहीं बनाई? ये बात थी। लेकिन जी कमेटी हदायत तो जारी नहीं कर सकती। हमारा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी के हुक्म के ना ताबे हैं, ना कोई मामला है। उन्होंने राय मेरे साथ जरूर की है, और जी उस राय का जवाब भी उनको इंशाल्लाह जल्दी देंगे। मैंने कहा कि जितनी एफर्ट है ये कलेक्टिवली होगी और मुश्तरका होगी, और उसमें हम अपना पूरा भरपूर हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। किस तरह आप हिसाब डालेंगे? थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी वजाहत से बताएं कि ज़ाहिर है एक तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो किसी की मानती नहीं, जो वज़ीर आज़म है वो बेबस है। आप किस तरह फिर इसका क्या रोल प्ले करेंगे? थोड़ी सी मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा आपके पास? हम हमने अभी फैसला चूंकि नहीं किया, इसलिए मैं ये कहूँगा, लेकिन उसमें यहाँ पर हम एहतजाजी इजलास कर सकते हैं, जलसे कर सकते हैं। पार्लियामेंट में मेंबरान पार्लियामेंट जो उस डिवीजन से तल्लक रखते हैं, उनको जी बुलाकर वहाँ गुफ्तगू हो सकती है। काउंसिल हाउस में काउंसिल को इकट्ठे करके हो सकती है। यही एहतजाज इस मुल्क में हो सकता है ना, और क्या हो सकता है। जी, चलो जी, अच्छी और बात है कि उसके लिए अगर पाकिस्तान से कोई कॉल आई, अगर आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी कोई प्रोटेस्ट करना चाहती है, कोई और प्रोग्राम करना चाहती है, तो इंशाल्लाह यहाँ से बैरून मुल्क से भी लोग जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। वहाँ जाकर शामिल होंगे, या जो आप जिस दिन वहाँ पर वो एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे या लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे? नहीं, वो कम्युनिकेशन का मसला है, वो आपस में हम तय कर लेंगे ना। मैंने वैसे बात एक की है, यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, हम किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं ना। सोशल मीडिया जी पर तो सबसे ज्यादा नेटवर्क तो हमारा ही चल रहा है ना, जिसने 3 साल जी से 2018 से ये मामला शुरू किया हुआ है। बाकी दोस्त अभी आए हैं ना, तो मुशावरत के साथ जो भी हम फैसला कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है ना। जी जी जी। जैसे भी कोई तो इफेक्टिव, जो भी इफेक्टिवली मसला होगा, अगर यहाँ पर भी उसी वक्त तारीख चलाने की जरूरत महसूस हुई, यहाँ भी चला लेंगे। अगर वहां जाने की जरूरत पड़ी तो वहां भी जाएंगे, कोई मसला नहीं। आपकी तरफ से कोई ऐसी तजावीज़ जो हुकूमत को देना चाहें या जो कमेटी है उसको देना चाहें कि इन फ्यूचर अगर ये हमारा मसला हल ना हुआ तो हम जो भी, चाहे वो सदर रियासत हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, बरतानिया है, तो कोई एहतजाज का कोई आपका इरादा है कि जी हम इस पर प्रोटेस्ट करेंगे? ये नहीं देखेंगे कि जी ये हमारी जमात का मसला है तो हम ये नहीं करेंगे जी, ये नाराज़ हो जाएंगे, या ऐसा होगा? लेकिन ये अभी काउंसिल ने फैसला नहीं किया, लेकिन लामाला अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, और ये पूरी डिवीजन का मसला है, अगर कोई भी हुकूमत हो, हमारी हो या किसी और की हो, वो नहीं सुनेंगे, तो यकीनन हम प्रोटेस्ट का ऑप्शन जो है ना हमारे पास मौजूद है, और उस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें तो कोई मसला नहीं है। रहा मसला एक्शन कमेटी का, मैंने उनसे भी गुजारिश की थी कि ये बंद इजलासों की बजाय इसको ओपन प्रोटेस्ट करें, क्योंकि इजलास बहुत ज्यादा करने के बाद एक टेम्पो आपने बिल्ड कर लिया है। हुकूमत को भी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और हुकूमत को इसकी मामले में जो है ना पेशरफ्त करनी चाहिए। और मैंने गुजारिश की थी इम्तियाज साहब से कि आप वज़ीर आज़म और चीफ सेक्रेटरी से मिलें और उनसे भी पूछें। उसके बाद अगर नहीं मानते तो फिर कॉल दें आप एहतजाज की। लेकिन ये मामलात अभी चल रहे हैं ना। मेरा तकरीबन डेली राब्ता है एक्शन कमेटी के
چیئرمین کے ساتھ، اور ہماری گفتگو شریف چلتی رہتی ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز اور بالخصوص جو ہمارے ڈویژن میرپور کے لوگ ہیں، اگر آپ نے کوئی کال دی یا جو ڈسٹرکٹ بار کے صدر جو کمیٹی کے مرکزی صدر ہیں انہوں نے کوئی کال دی، تو یہاں پر بھرپور احتجاج ہوگا، لوگ باہر نکلیں گے؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جی کہ لوگ نکلیں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں۔ ٹھیک، تو آپ کی طرف سے کوئی میسج جو تارکین وطن اوورسیز کے لیے یا لیکن جی جو تارکین وطن کے بہت سارے معاملات ہیں، وہ گزشتہ ہفتے آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ جو منگلا کینٹ میں ایک خاتون کو لوٹا گیا، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اٹھوا چکریام برج ایک بڑا مسئلہ ہے، لہذا بڑا مسئلہ ہے، دوستوں اسی کو لیے ہم نے اسی کو فوکس کیا دوستوں ہوا ہے۔ کو بجائے اس کے کہ صرف سوشل میڈیا پہ اس کو اٹھانے کے، عملی طور پر بھی اگر ضرورت پڑتی ہے پروٹیسٹ کی، احتجاجی جلسوں کی، تو اس میں بھی کراس دی پارٹی سبھی لوگوں کو شامل ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ چودھری اسلم آزاد صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ ناظرین بھائی پروگرام مہربانی دیکھتے ڈاکٹر رہیے، صاحب، بھائی مہربانی، تھینک یو سر، ناظرین تھینک یو۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے پروگرام کو اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔